انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تم کو مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، اور سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ کمیوں میں برے۔ لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ ایک ضروری خانہ خالی ہو جائے تو کئی غیر ضروری خانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جس طرح سے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے کبھی نہیں کھلتے۔ تمام انسان ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو قدرت نیچے پٹری پر پھینک دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ لالچ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوگا۔ حسن کی بھی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے، یہ لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ آسمانی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے، لیکن گنگناتی اور شور مچاتی ندیوں کو اپنی گہرائی میں اتار لیتی ہے۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ غور اور فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو لگتا ہے کہ باقی سب بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہو تو کسی کی سوچ میں رہو، کسی کے دل میں رہو، کسی کی یادوں میں اور کسی کی دعاؤں میں رہو۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر، اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے تن کو ڈھانپ، قیامت سے جان کو، دو چادریں بہت ہیں تیری آن بان کو۔ آنسو بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ نہ ہوتے تو دل کی اداسی کو کہیں جگہ نہ ملتی۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتیں ہی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کا ڈر انسان پر اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
رب کی پہچان اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دل میں رہتی ہے جس کے دل میں شرم اور حیا دیکھتی ہیں۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا ارادہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس سے ملنے تک ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ جدائی کے غم کی کوئی پرواہ مت کر، اے بندے تیرا محبوب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ زندگی مسکرا کر جیو، خدا سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ دولت پر اترانا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت اور اچھا سوچیں گے اور منفی یعنی غلط سوچ سے دور رہیں گے۔ ایک ذرا ذائقے میں ہی کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش رہتا ہے۔ خاموشی حکمت ہے اور اسے اپنانے والے کم ہیں۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون گنوا دیتا ہے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرو، وہ تمہیں شکست اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ جو کمزوروں سے ڈرتے ہیں وہی اس طاقتور رب کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ اپنے رب کی عظمت کے سامنے اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ اپنی کسی ضرورت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ مومن کے دین میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ نیکی میں ہمیشہ جمع رہتا ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ظلم میں پہل کرنے والا کل قیامت کے دن مذمت میں اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اپنے حق کے لیے کوشش کرو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی یہ سوچتا ہوں، انسان جو مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ ضروری نہیں الفاظ ہی مفہوم ہو، درد بھی ایک اپنی زبان رکھتے ہیں۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا،
کچھ طوفان ہمارے راستے میں پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ سچ کو اکثر دلیلوں اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے اعمال ریت کا ٹیلا ہے۔ ایسا شیر بننا آسان ہے جو صفوں کو درہم برہم کر دے، مگر حقیقت میں شیر وہ ہے جو اپنے نفس سے جیت جائے۔ اگر تجھے جنت کی آرزو ہے تو اپنے نفس کی آرزوؤں کے پیچھے نہ پڑ۔ میرے نفس نفس میں تیری ہو صدائیں، دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے۔ کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی ایک دل رکھتا ہے۔ خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان کو ٹھوکر نہ لگے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی راہ میں کون سی چیز گرانے والی ہے جس کو ہٹانا لازمی ہے۔ سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے کو منزل نہیں ملا کرتی۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ عاشق پرواہ نہیں کرتا چاہے اسے کوئی مارے یا برا بھلا کہے۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل ہر روز مرتا ہے۔ بے ہنر ہے میرے سجدے بے سلیقہ ہی سہی، مگر اتنا زام بھی ہے رائے گا کوئی نہیں۔ نگاہ یار کا کیا ہے، ہوئی ہوئی نہ ہوئی، یہ دل کا درد ہے پیارے، گیا گیا نہ گیا۔ اس دنیا میں صبر سے اچھی کوئی چھاؤ نہیں۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر دکھ کی شکایت اللہ سے کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اور اس کو چھو جانے والی ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا کاروبار دنیا میں نہیں ہے۔ غم کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔
دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبت بانٹ کر اچھے نقش اپنے پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ عاجزی پتے کی طرح ہوتی ہے، کبھی نہیں ڈوبتی۔ تکبر پہاڑ جتنا بھی ہو ڈوب جاتا ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے تم کو سب سے الگ کر دیا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس انسان کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش رہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے، اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ سب سے بڑا بد نصیب اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جس طرح تمہیں اپنے پر ظلم پسند نہیں، دوسروں پر بھی ظلم مت کرو۔ اپنے خدا کے علاوہ اور کسی سے امیدوار مت رہو۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں، تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا یعنی خود پسندی چھوڑ دی جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت یعنی ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے جن کا کوئی نہیں، ان کا خدا ہوتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن پر بوجھ رکھنا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں، انہیں سوچنا چھوڑ دو۔
اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی امید مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ضامن ہے۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو، اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی کہ مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے، اور جو خوشی مجھے ملے وہ سب کو ملے۔ حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرصت کے لمحے بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی حاصل ہو جائے گی۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ گزار دیتے ہیں ہنس کر گزارنے والے، نصیر وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ سچ بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر بھیج دیا کہ میرے حکم کے بغیر انہیں قتل کر کے دکھا۔ دوستی وہ ہے جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے۔ دوا اپنا فائدہ پہچاننے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کریتے کریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک خاص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کے بجائے 100 دوسرے کام کر لو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح بس اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تیرا نفس خون خوار شیر ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے اندر نازوں میں پل رہا ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔
ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمیاں تلاش نہیں کرتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل سامنے والے کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حقیقی بڑا اور عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی الگ الگ طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ کم اور سادہ کھانے میں نہیں بلکہ حرام کھانے میں شرم محسوس کریں۔ ضرورت مند غریبوں کا تمہارے پاس آ جانا خدا کا انعام ہے۔ اگر لوگ تمہاری وہ تعریف بیان کریں جو تم میں نہیں تو غرور مت کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری برداشت بھی بڑھے گی۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ کافی ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں تو جان لو کہ ایسے دلوں میں اللہ تعالی رہتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے، حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو، یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے، یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں، خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔
اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو، اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا
اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، جو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے،
اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے جو تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں،